کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پروموشن اور اپ گریڈیشن کے ریلیٹڈ ہے. تو ایک آفیشل کی پروموشن ہے اور ایک آفیسرز کی پروموشن ہے. تو گپکو کے اندر آفیسر 17 اینڈ ابو اور 1 to 16 جو ہے وہ آفیشل ہوتے ہیں. تو جو آفیسر کی پروموشن ہے اس کو کس طرح اس کے اندر تھریشولڈ کاؤنٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں ضروری ہیں ایک آفیسر کو نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ ہونے کے لیے, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اب پالیسیز لانچ ہوئی ہیں گپکو کے اندر, اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک آفیسر کو اگر 17 اسکیل میں پینلٹیز ہو رہی ہیں, اس کی 10 پینلٹیز ہیں, تو وہ چاہے وہ جی ایم جا کے بن جائے وہ پینلٹیز کاؤنٹ ہوتی تھی. تو لیکن یہ جو پالیسی آئی ہے یہ ابھی باقی ڈسکورس میں نہیں ہے, لیسکو میں کافی میں نہیں ہے, تو ہم نے تو اس کو امپلیمنٹ کر لیا ہوا ہے. جو ڈسپلنری ایکشن رولز اور پروموشن پالیسی جو ہماری ہے 21-22 پالیسیز آئی تھی 2021 کے اندر, اس کے مطابق اب یہ ہے کہ ایک آفیسر کو اگر گریڈ 17 میں پینلٹیز ہوتی ہیں, تو جب وہ 18 میں جانے کے لیے اس کی پینلٹیز کاؤنٹ ہوں گی. 18 میں چلا جائے گا تو پچھلا ریکارڈ صاف, کوئی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اسی طرح 18 سے 19 میں جانے کے لیے صرف 18 کی پینلٹیز کاؤنٹ ہوں گی, 17 کے نہیں. اور پھر اسی طرح 19 سے 20 میں جانے کے لیے صرف اور صرف جو ہے 19 کی پینلٹیز کاؤنٹ ہوں گی, اپنا 18 یا 17 کی کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو یہ پینلٹیز کیسے کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ تھریشولڈ جو ہے جسے آپ آئی سی پی چارٹ ایک بنتا ہے اور اس کے اندر تھریشولڈ کیلکولیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں تھریشولڈ میں 17 سے 18 میں پروموٹ ہونے کے لیے 60 مارکس چاہیے. یہ کوئی اٹین کرے گا تو وہ 17 سے 18 میں پروموٹ ہوگا. اگر یہ اٹین نہیں کر سکتا, اتنے مارکس وہ اچیو نہیں کر سکتا, تو پھر یہ پروموٹ نہیں ہو سکتا. تو کافی سارے پہلے آفیسر تھے جن کا تھریشولڈ پورا نہیں ہوتا تھا, پینلٹیز بہت زیادہ تھی, 25-25, 30-30, پھر وہ اپیلوں میں ختم ہوئی تو وہ جا کے پروموٹ ہوئے. تو اسی طرح جو ہے 18 سے 19 کے لیے 70 مارکس لینا ضروری ہے. اور اسی طرح 19 سے 20 اور 20 سے 21 اچھا یاد رکھیے گا, یہ 17 اور 18 سے 19 میں ہم جاتے ہیں, یہ پروموشن ہوتی ہے. 19 سے اوپر 20 میں جانا, 20 سے 21 میں جانا, اس کو پروموشن نہیں کہیں گے, اس کو سلیکشن کہیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جو آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ جونیئر کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. وہ بڑے اسکیل کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے. اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ وہ اتنی ذمہ داری نہیں ایفیشینٹلی پرفارم کر سکے گا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, جونیئر کو پروموٹ کر دیتے ہیں. تو جو 17 سے 18 اور 18 سے 19 ایگزام بھی ڈی پی ای بھی یہاں تک ہوتا ہے, اس سے اوپر صرف ٹریننگ ہوتی ہے. 17 to 18 ہوتا ہے ڈی پی ای اور 18 to 19 ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے, سلیکشن. اور اس سے نیچے جو ہے 19 اور اس سے نیچے جو ہے وہ کیا ہے, پروموشن ہے. پروموشن کیا ہوتی ہے, سینیارٹی کم فٹنس. کیا ہوتی ہے, سینیارٹی کم فٹنس. جو سینئر ہوگا اور فزیکلی فٹنس اس کی ٹھیک ہوگی, ڈیف نہیں ہے, دیکھنے میں اس کی آئی سائٹ ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا, پروموٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ تھریشولڈ کے بعد ہم آتے ہیں
یہ ہم نے میٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کیسے آئے گا؟ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے آفیسرز کی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. اور اس کے بعد ٹریننگ, اور اس کے بعد بورڈ. 3 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایسے ہیں. مارکس کی تقسیم اس طرح کی ہے. 40 مارکس پر کے ہوتے ہیں, 30 مارکس ٹریننگ کے ہوتے ہیں, اور 30 جو ہے وہ بورڈ کے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا, یہ 40 کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں؟ اس کی جتنے سالوں کی پر ہے, 5 سال ہے, 6 سال ہے. اور پر کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے کچھ بتایا تھا کہ جو ویری گڈ ہوگی تو اس کے لیے 8 نمبر, گڈ کے لیے 7 نمبر, ایوریج کے لیے 5, اور بلو ایوریج کے لیے 1 مارکس. کلیئر ہے بات؟ تو اب سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا آفیسر ہے جس کی 10 سالوں کی SCR. ایسے 17 to 18 میں جانے کے لیے 5 سال کی سروس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, جو لازمی ہوتی ہے ریگولر سروس. لیکن آگے سیٹ خالی نہیں ہے تو زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. ہاں, ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے جو ہے وہ 10 سال سروس چاہیے ہوتی ہے. تو ایک آفیسر جو ہے وہ 17 سے 18 میں جانے لگا ہے تو اسے 10 سال اس نے گزار لیے. تو سپوز کرتے ہیں 10 سالوں کی 10 سی پر ہے. یہ اگر کسی آفیسر کا اپنے امیڈیٹ جو رپورٹنگ آفیسر ہے اس کے اندر 3 مہینے سے زیادہ پیریڈ گزرا ہے, اور بے شک 1 سال میں 3 آفیسر گزرے ہیں اس کے, تو وہ 3 پر بنے گی. پھر ان کی ایوریج نکال کے وہ 1 سال کی پر کاؤنٹ ہوگی. اگر آفیسر کسی بلکہ امپلائیز کے لیے, جو آفیشل کے لیے بھی یہی رول ہے, لیکن یہاں پہ آگے پھر کاؤنٹنگ نہیں ہوتی آفیشل کی, اس لیے یہ چیزیں ضروری نہیں سمجھتے. تو اس کا کیا ہوگا اگر وہ اس کی تینوں پر جو ہیں ان کو ایوریج نکال کے تو وہ اکٹھی کر کے 1 پر کنسیڈر ہوگی. اور ہم نے کہا ہے کہ ایک آفیسر ہے اس کی 10 پر ہے, 10 سال کی سروس ہے. سپوز کرتے ہیں اس کی سال کی 1 ہی پر بنی ہے اور اس کی 10 پر ہے, اور 10 کی 10 کیا ہے؟ ویری گڈ. ویری گڈ 10 کی 10 پر ہے, تو 1 پر ویری گڈ ہوگی تو اس کے 8 نمبر ہیں, تو یہ کتنے بنیں گے؟ 80 مارکس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 80 مارکس کو پھر نمبر آف ایئرس پہ, نمبر آف پرس آپ کنفیوز ہو جائیں گے, کسی کی پر وہ زیادہ بھی ہوں گی تو آپ نمبر آف سال, کتنے سالوں کی پر ہے, کیونکہ سال کی 1 ہی پر کاؤنٹ ہوگی. سال کی چاہے 3 ہے تو ان کی ایوریج نکال کے تو ان کا جو اسکور ہے نا وہ 1 ہی کاؤنٹ ہوگا. اسکور کیا ہوگا؟ 1 ہی کاؤنٹ ہوگا. تو اگر 10 پہ تقسیم کریں گے تو یہ کیا آتا ہے؟ 8. تو اسی 8 کو پھر ہم ضرب دیں گے 10 کے ساتھ, تو یہ بن جائے گا 80. کتنا بنے گا؟ 80. اب سپوز کرتے ہیں اس آفیسر کو, اچھا کسی بھی آفیسر کو اگر کوئی میجر پینالٹی ہے تو جب تک وہ میجر پینالٹی کا پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر اسے کوئی مائنر پینالٹی ہے تو مائنر میں اس کی پروموشن سٹاپ ہے, پروموشن سٹاپ ہے تو پھر بھی وہ پروموٹر نہیں ہو سکتا. اور پروموشن سٹاپ اس ٹائم شروع ہوتی ہے جب وہ بورڈ کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ ایلیجیبل ہو. تو سپوز کرتے ہیں اسے سینشور کی 4 پینالٹی ہے. کتنی ہے؟ 4. اور سینشور کیا ہے؟ مائنر پینالٹی ہے, اور 4 3 بار 12, تو 12 نمبر جو ہے ہم اس سے مائنس کر دیں, تو باقی کتنے بچے؟ مائنر پینالٹی ہے.
اور 4 3 بار 12، تو 12 نمبر جو ہے ہم اس سے مائنس کر دیں، تو باقی کتنے بچے؟ 68. 68. یہ 68 اس کا پر کا سکور آ گیا ہے اوور آل. اب ہم نے اس کی پرسنٹیج لینی ہے 40%. ان دونوں کی پرسنٹیج لینی ہے، ٹریننگ کی بھی اور اس کی بھی، دونوں کی لینی ہے پرسنٹیج. تو یہ جب 40% اس کا ہم لیں گے 40/100، تو جی کتنی اماؤنٹ بنتی ہے؟ 24. دیکھ لیں دوبارہ سے 0.4. 68 کو 0.4 سے ملٹیپلائی کریں. 27.2. 27.2. اچھا، اس کے بعد آپ یہ ہمارے پاس اس کی پرسنٹیج آ گئی، یہاں تک کلیئر ہے؟ 27.2. اچھا، اس کو ہم ادھر لے لیتے ہیں 27.2. اس کے بعد ٹریننگ میں اس آفیسر کی پرسنٹیج ہے 70%. مارکس کتنے ہیں؟ 70%. تو 70% کا جب ہم 30% لیں گے تو 21 آ جائے. کتنا آئے گا؟ 21 ہی آئے گا. اور اس کے بعد یہ دونوں ملا کے بن جائیں گے 49 اور 48.2. تو یہ اس کا جو 48.2 ہے، یہ اس کا کیا بنا ہے؟ اسکور. اب 30 نمبر بورڈ کے پاس ہے، بورڈ اسے یہ 11.80 نمبر بھی دے دے گا تو 60 اچیو کر لے گا اور پروموٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے اتنی پینلٹیز ہوتی ہیں کہ بورڈ سارے کے سارے 30 کے 30 بھی دے تو پروموٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہاں سے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ ہو جانا اور ایک ہوتا ہے سپر سیڈ. ڈیفر اور سپر سیڈ میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی بھی امپلائی کسی کا کیس پینڈنگ ہے اور وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ وہ ٹائم بینگ کے لیے ڈیفر ہو جاتا ہے، وہ سینیئرٹی لوز نہیں کرتا. جب بھی پروموٹ ہوگا، میری طرف توجہ رکھیں، اس کو نا تھوڑی بریک ڈال دیں، بریک اس کو کاٹ، اب بند کر کے دوبارہ سے